الهدي حقه المجتهد الذي لا يدركه بؤل الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لحكمته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا جل موجود فترى الخلائق بقدرته خالق لا نظير له وأحد لا ضد له وواحد لا ضد له والصمد لا كفء له وفاطر لا شريك له والرازق لا معين له الأول بلا زوال والدائم بلا فناء ليس له حد في مكان ولا غاية في زمان جل عظمه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اور اپنے امام حضور میں تعزیت پیش کرتے ہیں، تسلیت کہ خود آپ کے ساتھ شریک ہے یہ ازاری آنسو کی جگہ خون کے آنسو ہے جو انتظار میں ہے کب حکم ظہور ہو اس بدلہ بھی ہے ظالم کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ان لوگوں کو مانتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں جو اللہ کے مقبول بنتے ہیں، جن کا حکم دیا گیا ہمیں، وہ ہمارے لیے رہنما ہیں، بہترین مثال ہے ہماری نجات کے لیے۔ لیکن یہ جو ہمارے سامنے فرش ادا ہے یہ اسی لیے ہے کہ انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ اس دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے۔ جب آپ تاریخ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو جو خصوصیات کا نظر رکھنی ہوتی ہے کہ اہل بیت کیا ہم کو یاد دلاتے ہیں۔ وہ آخری رات جو کل تھی، امام نے اس کی شناخت کیا رکھی ہے ہمارے لیے؟ جاؤ مہلت لے لو۔ وہ لشکر حملے کے لیے تیار تھا خیموں پر، رات کو ہی حملہ کرنا چاہتا ہے۔ امام نے کہا ایک رات کی مہلت لے لو۔ کیوں؟ انی احب الصلاۃ، دو چیزیں جو سب سے زیادہ اہم حضرت نے فرمائی، مجھے قرآن کی تلاوت اور نماز سے محبت۔ یعنی یہ رات کی پہچان ہے، عبادت گزری ہے۔ تمام خیموں سے حسین کی آوازیں تلاوت کی آ رہی، ہر طرف تمام اصحاب حسین کی تلاوت ہو رہی، اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں یقین تھا کہ کل شہادت ہے۔ اس میں کوئی ظاہری فتح کا کسی بھی ذہن نہیں تھا، ایک چیز دائمی فتح، شہادت عظیم رتبہ، یہ سب کا یقین ہے۔ ہر طرف سے آوازیں، ہر خیمے سے تسبیح کی آواز آ رہی ہے، درد کی آواز آ رہی ہے، اور حسین ایک ایک خیمے کا جائزہ لیتے تھے، اس کو دعا دیتے تھے ہر ایک منزل۔ اس میں منظر بھی ہے جہاں صاحب اکٹھے ہو کہہ رہے ہیں نہیں دیکھو کل کوتاہی نہ ہو جائے، کوئی سستی نہ ہو، کوئی کمی نہ رہ جائے،
اس بات میں حفاظت امام یا اپنے عہد کو پورا کرنے میں میرا سلام اصحاب حسینی پر. یہ وہ اصحاب ہیں جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا. یہ طے کیا تھا کہ جب تک ہم زندہ ہیں حسین ناز نہیں آئے. اس لیے مقتل میں ہم پڑھتے ہیں جب سب شہید ہو گئے اصحاب تب بنی ہاشم کی باری آئی. جب تک اصحاب زندہ تھے انہوں نے کسی کو آگے نہیں پڑھنے دیا کہ ہم شہید ہوں گے پہلے. ہمارا سلام چاہنے والوں پر, ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے حق کو ادا کیا. صبح عاشور کا آغاز جنگ تو صبح سے ہی ہو گیا, نماز کے بعد ہی تیروں کی بارش ہو گئی. اور جو ہمیشہ نماز اذان دینے والے تھے امام نے اسے تبدیل کیا آج, اور یہ ذمہ داری اکبر کو دے دی کہ جب بھی آپ صبح عاشور اٹھے اور یہ نماز کے لیے آئے تو آپ کے ذہن میں آواز اکبر آتی رہے کہ صبح عاشور کی اذان علی اکبر دیں گے. یہ ہمارے جوانوں کے لیے بھی ہے کہ آواز علی اکبر کی آواز تھی, امام نے اس کو ہٹایا اور ان کو دیا کہ آج تم یہ کام کرو گے. یہ وہ بنی ہاشم کا پہلا شہید بھی ہے کہ جب سب شہادت شروع سب سے پہلے آپ ہی تشریف لائے. عزیز تیروں کی بارش میں کچھ لوگ پہلے ہی شہید ہو گئے. اس کے بعد آپ اس کا منظر دیکھیے, وہ رات بھی بندگی کی رات ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جہاں ہر طرف سے لشکر گھیرے ہوئے ہیں, مسلسل تیر آ رہے ہیں اور امام وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پہل نہیں کریں گے. یہ اہل بیت کا خاصہ ہے, امیر المؤمنین کا, پیغمبر کا, ابتدا ہم کبھی نہیں کریں گے. نہیں کی ابتدا, وہاں سے تیروں کی بارش ہوتی رہی. اس جنگ کے آغاز میں ہی وہ وقت بھی آیا کہ جب کچھ لوگ تو پہلے ہی شہید ہو گئے, جب تک زور کا وقت آ گیا. دیکھیے ذرا اصحاب حسین کی شناخت کیجیے. اس جنگ کے عالم میں وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آتے امام کا اول وقت ظہر مولا, تلواریں چل رہی, تیر چل رہے ہیں, جنگ ہو رہی ہے. امام نے دیکھا ہاں, یعنی جانے سے پہلے نماز ہو جائے آپ کے پیچھے. شہادت تو یقینی ہے, ایک نماز اور ہو جائے آپ کے پیچھے, جو وقت ہو گیا. امام نے کہا سب ہے تیار. یہ وہ لوگ ہیں زہیر اور سعید بن عبداللہ کہ جو آگے کھڑے ہیں امام کی حفاظت کے لیے, جو باقی نماز پڑھنے والے ہیں. کیا ان کا جذبہ ہے, جو تیر آتا ہے وہ حسین تک نہ جائے, یہ اپنے آپ کو آگے کر دیتے ہیں اور تیر کے جسم پہ بے بس ہو جاتا ہے. ادھر امام نے سلام پھیرا, سعید زمین پہ گرے. وہ یہ انتظار کر رہے تھے کہ جیسے بس نماز پوری ہو جائے. زہیر سعید کی قربانیاں ہیں, جنہوں سعید گر پڑے, امام نے اٹھا کے اپنے ذہنوں کے سر کو رکھا. پوچھ کیا رہے, کیا میں نے عہد کو پورا کیا؟ میں نے عہد کو پورا کیا جو حفاظت کی ذمہ داری کا وعدہ ہے عزیزو. یہ ہے وہ. امام نے فرمایا تم ہم سے آگے آگے جنت میں جا رہے ہو. یہ تو وہ ہیں جو حفاظت کرنے والے تھے نماز کے امام کے. یہ وہ ہیں جو سب سے پہلے آگے تھے کہ جو آگے آگے پہنچ گئے. یہ وہ منظر تھا یہاں تک کہ ظہر کی شناخت ہوئی اور دشمن تو یہ آواز دے رہا ہے کہ تمہاری تو نماز بھی قبول نہیں ہوگی. ظہر آگے بڑھے, فرمایا دشمن خدا اللہ کے رسول کے گھر کی نماز کو تیری نماز قبول ہوگی. یہ وہ جاہل لوگ تھے بنی امیہ کے شام کے رہنے والے اس لشکر میں, جو بالکل ناشنا تھے, جنہیں نہ دین کا پتہ تھا نہ منزلت اہل بیت کا پتہ تھا. یہ کربلا کا وہ مار کا جب ظہر تک نماز کا منظر آیا, شہید ہوئے, اصحاب شہید ہو گئے, بنی ہاشم کی باری بھی آ گئی. سب سے پہلے جوان علی اکبر نے شہادت دی. میں کہیے وہ جوان ہے جس کی شہادت یقیناً آنکھوں سے حسین کے دور جاتا رہا. اس لیے کہ جب آواز دی علی اکبر نے تو حسین کہتے ہوئے چلے تھے یا علی یا علی. علی آواز تو, میں نے کہا حسین آواز پہ جانا چاہتے ہیں کیونکہ نظر نہیں آ رہا کہ بیٹا جوان دنیا سے گیا ہے, دور نظر دنیا سے گیا ہے. بیٹا علی اکبر مجھے آواز دو تاکہ میں تم تک پہنچ سکوں. یہ حسین کی مصیبت ہے جہاں صاحب ایک ایک کر کے جب شہید ہوتے چلے گئے اور یہاں تک کہ وہ منظر آیا کہ اب کوئی باقی نہیں ہے. تاریخ کربلا گواہ ہے اس بات کی
کہ جب کوئی نہ رہا حسین اکیلے رہ گئے. حسین نے استغاثہ بلند کیا، آئے لوگوں کے سامنے اپنی فریاد کو رکھا، پوچھا کیا تم میں کوئی مسلمان ہے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے ہمیں سمجھنے کے لیے کہ یہاں سوال ہو رہا ہے یہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں مگر ان کے دین کا یہ عالم ہے کہ ذبح کسے کر رہے ہیں. حضرت نے آواز دی کہ تم میں کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو رسول کی آل کی حفاظت کرے، رسول کی خواتین کی حفاظت کرے. یہ جملہ سننا ایک فریاد برپا ہو گئی، ایک آہو بکا برباد ہوا. یہ آواز خیموں سے آ رہی تھی اور جیسے یہ فریاد کی آواز امام کی گونجی، خیمے میں جو جوان ہے امام کا سید الساجدین، ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، اپنے باپ کی فریاد کی. بے ساختہ اٹھے، کمزوری کا عالم ہے، تلوار نہیں لی، ہاتھ میں عصا تھا، دیکھتے ہوئے باہر آئے. ایک مرتبہ امام کی نگاہ پڑ گئی، فوراً آواز دی زینب کلثوم بھتیجے کو سنبھالو، نسل محمد دنیا سے نہ ختم ہو جائے، انہیں واپس خیمے میں لے کے جاؤ. یہ منظر کربلا کا عزیز حسین کی بے بسی. حسین جب اب آئے مگر یہ بے بسی دنیاوی اعتبار سے لیکن شجاعت کا وہ عالم ہے عزیزو کہ اس طرح حملہ کرتے تھے کہ حمید کہتا ہے کہ میں نے کبھی کسی انسان کو نہیں دیکھا ایسے لڑتے ہوئے کہ جس کا کوئی بھی نہ باقی بچا ہو، نہ جس کے جوان ہیں، نہ انصار ہیں، نہ اقربا، سب شہید ہو گئے. جو خود زخمی ہوتا جا رہا ہے، جس کے مسلسل تیر لگ رہے ہیں، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، اور اس کی شجاعت کا یہ عالم ہے کہ لشکر اس کے سامنے ٹکتا نہیں ہے. امام کا ایک طریقہ تھا، خیمے میں خواتین گھبراتی نہیں چونکہ اب کوئی باقی نہیں بچا تھا، تو ان کی ڈھارس کے لیے ایک مقام کو طے کیا حضرت نے کہ جب بھی حملہ کرتے اور لشکر دور ہو جاتا ایک مرتبہ واپس آتے، اس مقام پہ کھڑے ہوتے کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، زور سے آواز دیتے تاکہ ان کے کانوں بیویوں کی آواز آ جائے کہ میں زندہ ہوں، ان کی دھارت باقی رہے. یہ امام نے کئی مرتبہ یہ عمل کیا. ایک مرتبہ عمر سعد نے شبر کا پھر اپنا لشکر لے کر خیمے اور امام کے درمیان میں آ جاؤ، یعنی اسے گھیر لو تاکہ ان تک امام کی آواز نہ پہنچے کہ بیویوں تک. امام نے ایک مرتبہ للکارا اور آواز کیا تمہارے پاس اگر دین نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، وہ کم از کم آزاد انسان تو بنو دنیا کے. کیوں کہہ رہے ہو کہ تم میں ابھی زندہ ہوں، تم نے میری خواتین پہ حملہ کر دیا ہے، اپنے لشکر کو میرے ان کے درمیان میں حائل کر دیا ہے. عزیز و امام کے یہ اصول لا تو بیویاں بھی منتظر رہتی تھی، اس کان ان کے لگے رہتے کہ آواز آئے امام کی تاکہ یہ ڈھارس رہے کہ ابھی حسین زندہ ہے. اور ادھر حسین کا یار میں اتنے زخمی ہوتے چلے کہ مسلسل جسم سے خون بھی بہ رہا ہے، حملے بھی کرتے جا رہے. یعنی یقین جانیے کہ وہ مصائب کی وہ منزل آتی ہے کہ پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے اور سننا بھی مشکل ہوتا ہے. امام ایک مرتبہ اس مقام پہ پہنچ گئے کہ جہاں خون بہتا رہا، تھکاوٹ بھی ہو رہی ہے خون کی. لشکر ایک دفعہ پھر اکٹھا ہو گیا حملہ کرنے کے لیے. لوگ دور سے تیر مارتے، پتھر بھی پھینکتے، یہاں تک ایک وہ منزل ہے کہ تیروں کی بارش آئی اور اس میں لگا چاروں طرف سے حسین کا جسم میں اب تیر ہی تیر نظر آ رہے ہیں. اس لمحے میں حسین رکے اور جیسے رکے ایک مرتبہ ایک تیر آیا سیدھا پیشانی میں پیوست ہو گیا، خون بہنا شروع ہوا. اپنے دامن کو اٹھایا، چاہا کہ خون کو صاف کرے، ایک تیر آیا قلب امام میں پیوست ہو گیا، ایک خون کا فوارہ نکلا. میں نے کہا حسین یقیناً کمزوری محسوس کر رہے ہیں، ایک تیر کو پیچھے سے نکالا. اسی لمحے کسی نے تلوار کا وار کیا، سر کے ہونٹ کو کاٹ دیا. ایک شقی آگے بڑھا، بائیں بازو پر حملہ کیا. اسنان نے آگے بڑھ کے پہلو پہ مارا. حسین پہلو کے زمین پر آئے، ایک مرتبہ زمین پر لیتے ہوئے ہیں، چاروں طرف اشقیاء کھڑے ہوئے کہ کیا حسین کے سر کو جدا کرے. خیمے کے در پہ بیویاں پریشان ہیں، شہزادی کھڑی ہے. ابھی عبداللہ حسن کا بیٹا عبداللہ ابن حسن نے ایک مرتبہ چچا کو اس عالم میں دیکھا کہ زمین پر چچا زمین پر ہے، دشمن کا چاروں طرف کھڑا ہوا ہے. یہ بچہ برداشت نہ کر سکا، ہاتھ چھڑا کے دوڑا، بیویاں روک نہ سکی، بے صاحب چچا کے پاس پہنچ گیا. شقی تلوار مارنا چاہتا تھا امام کو، اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، ہاتھ کٹ کے چچا پر گرا. میں کہوں گا مولا
جب قاسم نے آپ کو آواز دی تھی اور آپ اس تک پہنچے تو کہنا میرے لال میں تیری مدد نہ کر سکا. آج یہ حسن کا لال کہے گا میرے چچا میں آپ کی مدد نہ کر سکا. بچہ چچا کی گود میں گرا, شفیع نے اسے وہی شہید کر دیا. عزیزوں بس یہ وہ آخری منظر ہے کہ حسین زمین پر ہے, چاروں طرف لشکر کھڑا ہے, ہر ایک کے گھر کون ذبح کرے. کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ حسین کے قریب جا سکے. لعین آواز دیتا ہے کہ جلد سے جلد حسین کے سر کو قلم کرو. ادھر شہزادی ہے بس زینب در خیمہ پر کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے. آپ آواز دیتی آیا تم پہ کوئی مسلمان بھی ہے, بیگم کا تم پہ کوئی انسان بھی ہے. آواز عمر ابن سعد اب عبداللہ قتل کیا جا رہا ہے, وہ اپنا منہ پھیر لیتا ہے. عزیز آسوس کے بھی ہے کمبخت کے, مگر وہ اپنا منہ دوسری طرف کر لیتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں, اب یا تو شہزادی ہے یا بیگم کا فاطمہ جس نے پالا ہوگا. یا اللہ کا رسول, شہزادی آگے بڑھتی ہے. ایک مرتبہ اس عالم میں بھی میرے حسین کی نظر پڑ جاتی ہے بہن پر. آواز دیے زیل الخیمہ, بہن خیمے میں واپس جاؤ. زینب تو پلٹ گئی مگر کوئی سر موقع نیزہ میں بلند ہوا. السلام علیکم یا عبداللہ, ہمارا پر سلام, اس کٹی ہوئی گردن میں سلام. یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین.